بسم الله الرحمن الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35 جسے آیت وسیلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس آیت کریمہ کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل ہم نے اس کا پہلا حصہ اس پر بات کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا پر، اور ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جب مومنوں کی جماعت سے خطاب فرماتا ہے تو اس کے بعد کس طرح کی بات ارشاد فرماتا ہے، یا کوئی امر ہوتا ہے، یا کوئی نہیں ہوتی ہے، یا کوئی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے واتقوا اللہ، اتقوا اللہ پر بات ہم نے شروع کی تھی۔ تو ایک دفعہ اس آیت کریمہ کے ترجمے کی تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المائدہ کی اس آیت نمبر 35 میں اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو، طلب کرو، ڈھونڈو اس کے قرب کا وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ابتدائے آیت میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خطاب ان سے ہے جو ایمان لے آئے ہیں، باقیوں سے نہیں ہے۔ جو بھی اس جماعت میں خود کو شامل سمجھتے ہیں ان سے خطاب ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کی ریکوائرمنٹس، اس کی شرائط وہ اس آیت میں بیان کر دی گئی۔ تو پہلی چیز جو ریکوائرڈ تھی، آپ سب توجہ فرمائیے گا، جس کا نام تقوی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا جو کام بھی تقوی سے خالی ہو وہ آپ کر بھی دیں گے تو بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے ارشاد فرماتے ہوئے اس طرح سے کہتا ہے،
کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے رسول ان کو سنا دیجئے آدم کے دو بیٹوں کی برحق خبر، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، دونوں نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، فتقبل من احدہما، تو وہ قبول کی گئی ان میں سے ایک سے قربانی تقبل قبول کر لی گئی، ولم یتقبل اور قبول نہ کی گئی، من الآخر دوسرے سے۔ دونوں نے ایک ہی کام کیا، ایک کا قبول ہوا دوسرے کا قبول نہیں ہوا۔ اب دیکھیں جو بندہ بدنیت ہوتا ہے یا اس میں برائی ہوتی ہے، جو کوئی کام غلط کرتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر قبول نہیں ہوئی تھی تو تلاش کرتا کہ میرے میں کیا کمی ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، بجائے اپنی کمی تلاش کرنے کے جس کی قبول ہوئی تھی اس پر غصے ہو گیا، اور کیا کہتا ہے، قال لأقتلنک، کہنے لگا میں حتماً تجھے قتل کروں گا۔ آپ دیکھیں برا آدمی کیسے ہوتا ہے۔ تو جب اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، حتماً تجھے قتل کروں گا، تو وہ جس کی قبول ہوئی تھی قربانی، اس نے کیا جواب دیا؟ اس میں پورا فارمولہ اللہ نے بیان کر دیا۔ قصوں میں، قرآن کی داستانوں میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس داستان میں بہت سارے نکات ہمیں بیان کر دیتے ہیں کہ اگر اس سے اللہ راضی ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اس نے کیا بات کی تھی، اس نے کیا کام کیا تھا، اگر اس سے خدا ناراض ہوا ہے تو اس کی وجوہات کون سے رویے تھے، کون سی باتیں تھی، کون سے کام تھے۔ تو پورے قرآن کی داستانیں عبرت کے لیے، درس کے لیے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا، تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ تم مجھے مارنے کی کیوں درپے ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، میں نے تھوڑی تیری قربانی قبول ہونے سے رکوائی ہے۔ تجھے یہ بات سمجھنی چاہیے، تجھ پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ سب سے قبول نہیں کرتا، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ اب یہ کتنا بنیادی فارمولہ ہے، یہ کتنا بنیادی فارمولہ ہے کہ انسان دیکھے کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس دھوکے میں آئے ہوئے ہیں کہ ناجائز آمدنی سے نیک کام کر کے ثواب مل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، اور یہ غلط نظریہ ان کو ایک قسم کی آہستہ آہستہ تھپکی دے دیتا ہے کہ یہ کرتے رہو، جبکہ اسی مثلا آیت میں جو بتایا جا رہا ہے اللہ صرف متقین سے، ابھی میں متقین کا معنی بھی بتاؤں گا، آپ ڈر نہ جائیں کہ متقین تو ہماری نظروں میں جو بندہ بالکل کبا ہو کے بیٹھتا ہو، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو اور بالکل کوئی کام نہ کرے، وہ بہت متقی گنا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں اس کو متقی نہیں کہا ہوا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ آپ کو پتہ ہے وہ کٹیا میں بیٹھ جاتے ہیں اور خاص کپڑے پہن لیے، ذرا داڑھی پہ ذرا اچھا میک اپ کر لیا، اس میں چمک آ گئی، نور نکل آیا بیچ میں سے۔ ہمارا نور بھی تو ویسے کریموں اور بیوٹی پارلر میں بنتا ہے، وہ عبادات والا نور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جناب صرف دست بوسی کرواتے ہیں اور فلان کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑا متقی ہے۔ بدترین دھوکہ ہے یہ۔ متقی رسول اللہ ہے، متن معاشرہ میں ہر چیز سے ڈیل کرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ متقی امیر المؤمنین ہے، آپ دیکھیں کون سا کام ہے کہ جو انہوں نے کیا ہو کہ جا کر الگ تھلگ بیٹھ گئے ہو، وہاں پہ اللہ اللہ کرتے ہو۔ اگر یہ سیرت ہوتی تو رسول اللہ صرف اپنے گھر میں بیٹھے رہتے یا مسجد نبوی میں ایک سائیڈ پر، وہیں پہ سارے آتے وہیں پہ جاتے، لیکن رسول اللہ آپ کو جنگ لڑتے نظر آئیں گے، رسول اللہ آپ کو خندق کھودتے نظر آئیں گے، رسول اللہ آپ کو مذاکرات کرتے نظر آئیں گے، رسول اللہ ہر جگہ پر فرنٹ پر نظر آئیں گے آپ کو۔ اور ہم مولا کی شجاعت کی تعریف کرتے ہیں، نہج البلاغہ میں آپ جا کے پڑھیں، مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی شجاعت کے بارے میں، شجاعت تو وہ ہوتا ہے جس کی شجاعت کی علی مرتضیٰ جیسا بھی تعریفیں کر رہا ہے،
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بعض لوگوں کو شاید تصویر ہی فٹ نہ بنے، کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ رسول اللہ تو پیچھے چھپے ہوتے تھے، آگے صرف مولا علی لڑ رہے ہوتے تھے۔ ایسا نہیں تھا۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی اور جنگ اتنی شدید ہو جاتی کہ بالکل افراتفری ہو جاتی، ہمیں جب کچھ سجھائی نہ دیتا تو ہم رسول اللہ کے دامن میں پناہ لیتے تھے، اور اس وقت ہم میں سے سب سے زیادہ دشمن کے نزدیک اللہ کا نبی ہوتا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ پیچھے بیٹھے ہو، اسوہ حسنہ علی کا بھی اسوہ حسنہ رسول تب ہے کہ جب شجاعت میں بھی ایسے ہی ہو۔ آج کل کے جو ہمارے ذہن متقی کا تصور ہے ادھر فٹ آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ صبح صبح اپنے گھر والوں کے درمیان سے نکلے اور مومنوں کو آپ مورچوں میں بٹھا رہے تھے، جنگی فنون کا ماہر متقی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی کو جو آج کل جن کو ہم متقی سمجھتے ہیں، بالکل کچھ نہ کرنے والے، یوں کر کے چلتے ہیں کبے ہو کے تاکہ لوگ اور امپریس ہو جائیں، تو وہ متقی نہ، رسول اللہ متقی۔ تمام ذمہ داریاں جو بنتی ہیں اس کو ادا کرنے والے، محنت کرنے والے، مولا علی علیہ السلام محنت کرتے تھے۔ تو ہم نے بعض چیزوں کے تصورات ایسے بدلے ہیں کہ ہم خود بھی دھوکہ کھا گئے۔ اس لیے میں نے کہا کہ متقی کا معنی متقی وہ نہیں ہوتا کہ بابا بنا ہو مثلا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دھوکہ کھایا ہوا ہے کہ حرام سے کریں اور پھر حلال پہ نیکی کے کام میں لگائیں تو بڑا بیلنس ہو جاتا ہے۔ مختلف مسالک میں ہر ایک نے کوئی نہ کوئی کی ہوئی ہے۔ جب اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوتے ہیں تب بالکل پکے دنیا دار ہوتے ہیں، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، صرف نظر ہوتی ہے زیادہ منافع کیسے کمانا، زیادہ پیسے کیسے بنانے۔ جب سارا دین کا سارا بیڑا گھر کر لیتے ہیں، تجارت وغیرہ میں سارے گھپلے کر لیتے ہیں، پھر آگے پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر۔ پھر جو میں کہا کرتا ہوں عمرے پہ چلے گئے، زیارت پہ چلے گئے، یہ نہیں قبول ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو ذہنوں میں نہ آئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، 4 حصے حدیث کے، پہلے حصے میں فرماتے ہیں کہ حرام نہیں بڑھتا۔ کوئی بندہ کہ ہم نے تو بڑھتے ہی حرام کو دیکھا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، یہاں پہ جس کے پاس حرام ہے اسی کا زیادہ ہے۔ تو پوری سنیں، حرام بڑھتا نہیں، اگر بڑھ جائے برکت نہیں ہوتی۔ یہاں سے آپ سمجھیں کہ برکت کا مطلب بڑھنا نہیں ہے، برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں برکت ہونا، کسی چیز کا بابرکت ہونا، یعنی جب آپ کو ضرورت پڑے آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ چیز موجود ہو۔ بابرکت وہ ہوتی ہے چاہے تھوڑی سی ہو، ٹھیک ہے۔ مال اس دنیا میں اگر میرے ہاتھ میں آیا، میں مال کو اگر صحیح طریقے سے کماؤں اور صحیح طریقے سے لگاؤں تو میں سمجھ لوں کہ دنیا کا میں کام کر رہا ہوں، قیامت کے دن دیکھوں گا اسی مال کا اجر و ثواب خرچنے کا، حلال سے کمانے کا بھی ثواب اور حلال خرچ کرنے کا بھی ثواب، حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کا۔ فرمایا بہترین صدقہ ہے وہ لقمہ حلال جو تم اپنے بیوی بچوں کے منہ میں رکھتے ہو، لقمہ حلال ہو، بہترین صدقہ ہے۔ صدقہ کس لیے ہوتا ہے؟ اور عربی میں صدقہ بھیک کو نہیں کہتے، ہمارے ذہن میں صدقہ کے ساتھ ہی فقیر آ جاتا ہے، تو بیوی بچے فقیر تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو برکت کیا ہے؟ مال میں برکت کب ہے؟ کہ جب سب سے زیادہ شدید ضرورت ہوگی تو بندہ دیکھے گا کہ یہ مال جو میں نے حلال سے کمایا تھا اور حلال میں لگایا تھا تو یہ آج اجر و ثواب کی شکل میں میرے لیے موجود ہے۔ جبکہ دوسروں کو کل میں نے آپ کو آیت سنائی تھی 254 سورۃ البقرہ کی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہاں پہ نہیں خرچو گے جو ہم نے رزق دیا ہے تو پھر وہاں پہ کچھ نہیں خرید سکو گے، ٹھیک ہے نا؟ پیسے والوں کو شاپنگ کی عادت ہوتی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر شاپنگ کی عادت ہے، وہاں کی شاپنگ اگر چاہتے ہو تو وہ یہیں پہ کر لو۔ اگر یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کے ذریعے تم نے شاپنگ وہاں کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ڈلوائے تو پھر وہاں پہ جتنے مرضی تم یہاں پیسے والے تھے وہاں پر کوئی شاپنگ نہیں کر سکو گے۔ تو فرمایا مال حرام بڑھتا نہیں، اور اگر بڑھے تو بے برکت ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، پھر فرمایا
اور اگر اس میں سے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اسے کوئی اجر نہیں ملتا. فرمان امام کا وہی قرآن والی بات. کیوں؟ کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. تو متقین سے قبول کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ راستہ جہاں سے پیسہ آیا ہے وہ بے تقوی راستہ نہ ہو، حلال سے آیا ہو پھر تقوی والا. فرمایا کہ جو خرچ کرے گا اس پہ اجر نہیں ملے گا، اور جو پیچھے چھوڑ کے آئے گا وہ جہنم کی آگ کی طرف جانے کے لیے اللہ اس کا زاد راہ بنا دے گا. یعنی جو پیچھے بھی حرام چھوڑ کے آیا ہے وہ بھی زاد راہ بنے گا. یہ حرام کی تاثیر. تبھی تو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا کیا فرمایا؟ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ کہ تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. توجہ فرما رہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں. تو قرآن نے نام نہیں لیے حابیل اور قابیل کے. قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، حابیل کو مارنے پہ تل گیا. تو حابیل نے جواب دیا کہ انما، تو مجھ پہ کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ ناراض ہونا ہے تو اللہ پہ ہو، کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اس نے قانون بنایا ہے متقین سے صرف قبول کرے گا، دوسروں سے قبول نہیں کرے گا. اسی طرح آپ دیکھیے یہ قرآن مجید کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ میں تقوی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، حج کی آیات ہیں. الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا. ساری کا ترجمہ میں نہیں کرتا، یہاں تک کہ جس نے حج پہ جانے کا ارادہ کر لیا پھر وہ حج کے دوران یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، اور تم جو بھی اچھا کام کرتے ہو اللہ اس کو جان لیتا ہے. توجہ کرے، فرمایا وتزودوا، سفر کے لیے اگر حج کے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس سفر کے لیے زاد راہ آمادہ کرو، تیار کرو. ہم زندگی میں جب بھی آپ نے کسی سفر پہ جانا ہو، لاہور جانا ہو مثلا، قریب جانا ہو، دور جانا ہو، سفر کی مناسبت سے آپ تیاری کرتے ہو. کبھی آپ کا بیگ چھوٹا سا ہوتا ہے، کبھی آپ کا بیگ بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قریب جانا ہو چھوٹا سا بیگ ہوگا، زیارتوں پہ جانا ہے جناب ہو سکتا ہے 2-3 بیگ ہو جائیں، پورا پتہ نہیں کیا لے کے جا رہے ہیں. تو ہر سفر کی مناسبت سے اس کی تیاری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، اتنا لمبا سفر ہے حج کا، زاد راہ اکٹھا کرو. لہذا ابھی حج جانے والا ہے، جب جن لوگوں نے حج پہ جانا تیاریاں ہو جائیں گی تو کیا ذہن میں ہوگا؟ احرام، چپل کیسا ہو، فلان کیسا ہو، ٹوتھ پیسٹ ساتھ، یہ وہ باقی سارے کتنے جوڑے ساتھ لے کے جائیں. اللہ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں مانگی. اللہ نے صرف ایک چیز ریکمینڈ کی ہے سفر حج کے لیے، اور وہ ریکمینڈ اس لیے کی ہے کہ یہ نہ ہو ساری شاپنگیں بہترین برانڈڈ کر کے جاؤ لیکن حج تمہارا قبول ہی نہ ہو، اصل کام قبول ہی نہ ہو. تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ تیار کرو سفر حج کے لیے، اور مجھ سے سنو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ اس سفر کا تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے. تقوی کا زاد راہ لے کر چلو، ابتدا سے تمہارے ساتھ ہو. آیت وسیلہ میں کیا فرمایا؟ فلاح کا سفر چاہتے ہو اے ایمان والو، ابتدا میں کیا چیز تمہارے پاس؟ پہلے سب سے پہلے کس کی فکر کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی. باقی باتیں بعد میں، باقی رہنمائیاں بعد میں، پہلے تقوی اختیار کرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، 3 پوائنٹس بتا رہا ہوں. جو اللہ نے کہا، یعنی یہ نیت یعنی قلبی ارادہ، سچا ارادہ. جو اللہ نے حکم دیا وہ کروں گا، جس سے اللہ نے روک دیا وہ نہیں کروں گا. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز انہی کے اندر سے نکلتی ہے، جنم لیتی. اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ جو کروں گا، جو نہیں کروں گا، میرے سارے کام اللہ کی خاطر یا اللہ کی وجہ سے ہوں گے. یہ اس کے اندر سے. خدا نے منع کیا ہے نہیں کرنا، خدا نے حکم دیا ہے کرنا ہے، آٹومیٹیکلی کیا ہو گیا؟ ان 2 چیزوں کے ساتھ تیسری خود ہی آ گئی کہ جو کر رہا ہوں، جو نہیں کر رہا، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کا نام تقوی ہے. اچھا، اب آپ توجہ فرمائیے ایک اہم بات.
جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا پہلے کہ تقویٰ سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک عام روٹین لائف گزارنے والا جو جاب کر رہا ہے، جو بزنس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ متقی تو کوئی بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں، جو تصویر ہے متقی کی، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے ایمان کے درجات ہیں، ایسے تقویٰ کے بھی درجات۔ توجہ کریں، ایک انسان دل سے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی پر، اللہ کے نبی پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ عین اسی وقت مومنوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب آگے جتنی محنت کرے گا درجہ اتنا اوپر جائے گا۔ تو متقی اللہ کے ریکارڈ میں، خوب توجہ فرمائیے گا تاکہ ہوا نہ بنے تقویٰ کے لفظ کا، بڑا سخت لفظ ہے نا، متقی بندہ بڑا۔ تو اللہ کے ریکارڈ میں متقی مجھے لکھ دیا جائے، کیا ریکوائرمنٹ ہے ابتدائی طور پر؟ بلکہ میں اس کو ایک مثال کی شکل میں پیش کیا کرتا ہوں مومنین کے سامنے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر یہ جو بڑے بڑے مشہور سکولز یا کالجز ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو بچے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کو اس کالج کے نام کی نسبت سے ایک نام دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم مثلا میں خود کچھ تو نہیں، تقریباً 10-11 سال ایبٹ آباد میں آرمی برن ہال میں رہا، تو وہاں پہ ان کو کیا کہتے تھے جو بھی پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ کہتے تھے ہالین، ٹھیک ہے۔ مثلا جناب ایچسن کالج ہے، اسے کہتے ہیں ایچسونین۔ تو بڑی توجہ سے میری مثال سنیے گا۔ تو اب اگر آپ برن ہال میں جائیں تو مثلا پہلی کلاس سے لے کر اور او لیولز ہمارے زمانے میں تھے، اب اے لیولز بھی وہاں پہ ہیں، مثال کے طور پہ ایف ایس سی بھی ہے۔ تو آپ تصور کریں پریپ کا بچہ جو پہلے دن داخل ہوتا ہے، تو اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ کیا بن گیا؟ ہالین۔ وہ جس کا لاسٹ ایئر ہے، جو بالکل فائنل ایگزامز کی پریپریشن کر رہا ہے، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کو صرف اس اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے جس کو میں نام دے رہا ہوں اسکول آف تقویٰ۔ اسکول آف تقویٰ میں متقی کہلانے کے لیے، ہالین کہلانے کے لیے آپ کو صرف داخلہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس اسکول میں بڑے بڑے پڑھے لکھے جو کئی سالوں سے بڑی کلاسز میں اونچے درجات پہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے محنت کی، آگے چلے گئے، لیکن یہ کہلانے کے لیے صرف داخلہ ضروری ہے۔ آپ کا جیسے ہی داخلہ ہوا، آپ پر متقی کا عنوان آ گیا۔ اگلی بات، جتنا کوئی بڑا سکول ہو، اونچا سکول ہو، آپ کو پتہ ہے تو وہاں پہ داخلہ سخت ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سفارشیں کراؤ، ڈونیشنز بعض تو مانگتے ہیں، جناب اتنے لاکھ ڈونیشن دو تب داخلہ ملے گا، کبھی کہتے ہیں جناب یہ کام کرو، فلان کرو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پوری کائنات کا سب سے بہترین سکول، ہم اسے کہتے ہیں سکول آف تقویٰ، سب سے ہائی لیول، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹس اس اسکول میں جو داخل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ صرف ان سے اللہ قبول کرتا ہے، باقیوں سے قبول نہیں کرتا، صرف ان کو ایلیجبل سمجھتا ہے کہ ان سے ہی قبول کروں گا، انہی کو اجر دوں گا تو پھر جنت بھی انہی کو ملے گی۔ جس کا قبول ہی نہیں ہے تو پھر اس کو آگے جنت تو اس کی فکر میں نہیں ہونا چاہیے، پہلے تقویٰ کی فکر میں ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں تو یہ قانون ہے کہ جتنا اچھا کوئی سکول ہو تو اس میں بڑی فیس زیادہ دینی پڑتی ہے اور بڑا پتہ نہیں سفارش کرانا پڑتی ہے، لیکن یہ جو کائنات کا سب سے بہترین سکول ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں سکول آف تقویٰ، اس میں داخلے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ صرف ایک دل سے ارادہ ضروری ہے، اور بس، نہ کوئی فیس مانگی گئی ہے، نہ کہیں سفر کرنا ہے، نہ کوئی سفارش کرانی ہے، ارادہ کرنا۔ کس چیز کا ارادہ کرنا ہے؟
اور وہ ارادہ بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ کے دل میں یہ ارادہ موجود ہوا نہیں اور اسکول آف تقویٰ میں آپ کو ایڈمیشن دے دیا گیا. کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے, تکرار ہو جائے گا کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قلبی ارادہ. اصل میں نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی کوئی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی کوئی نہیں, چونکہ ارادہ زبان سے نہیں ہوتا. ارادہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے, دماغ سے آپ کہہ لیں. ارادہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, یہاں سے اس کا اظہار ہوتا ہے. ہم کیوں یہ نیتیں ہمیں اس طرح سکھائی گئی, یہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں, واجب قربتاً اللہ, تو قربتاً اللہ, تو حج تمتع کا احرام باندھتا ہوں, تو عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کیوں؟ یہ صرف ایک توجہ کروانے کے لیے. ورنہ آپ زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالیں, آپ کے دل میں یہ موجود ہو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو اس نے مجھ پر اس ٹائم 2 رکعت فجر کے ٹائم فرض کی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. زبان سے نہ بھی بولیں وہ نیت ہو گئی. اور اگر آپ زبان سے بول بھی دیں اور دل میں کچھ اور ہو تو وہ نیت نہیں ہوتی. تو سمجھیے, میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ نیت قلبی ارادے کو کہتے ہیں, نہ کہ فقط زبان سے کہہ دینے کو. ایک چیز میرے ساتھ پیش آئی جس سے ذرا آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ یہ فرق پتہ لگ جائے. ایک صاحب نے مثلا کراچی میں مجھ سے سوال کیا ماہ رمضان میں, تو وہ کہنے لگے کہ مولانا میں نے حیدرآباد جانا ہے 5 دنوں کے لیے, یا پتہ نہیں 6 دنوں کے لیے, مجھے یاد نہیں, تو کوئی طریقہ ہے کہ میرے روزے جو ہیں نا وہ مس نہ ہوں. میں نے کہا کہ کوئی طریقہ نہیں ہے, چونکہ آپ حیدرآباد جائیں گے 5 دن آپ نے رہنا ہے, تو آپ کی نماز بھی قصر ہوگی وہاں پر, اور آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. ماہ رمضان کے بعد آپ کو ان روزوں کی قضائیں دینی پڑیں گی. تو کہتے ہیں پھر بھی آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں رکھ سکوں. میں نے کہا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ نے 10 دن وہاں پر رہنا ہو, آپ کی نیت, آپ کا ارادہ کیا ہو, آپ کی 10 دن کسی جگہ مثلا حیدرآباد میں رہنے کی نیت ہو, تو تب آپ نماز بھی پوری پڑھو گے اور آپ نے روزہ بھی لازمی رکھنا ہے. سن کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا. میں نیت 10 دنوں کی کر لوں گا, تو آپ 5 دنوں بعد جاؤں گا. اب آپ توجہ کریں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں نیت 10 دنوں کی کر لوں گا, یہ نیت ہے ہی نہیں. نیت وہ ہے جو کرنے کا آپ کا ارادہ ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نیت کرتا ہوں یہ کروں گا, یہ نیت کرتا ہوں یہ کروں گا, جبکہ کچھ کرنے کا ارادہ. تو آپ کہیں میں نیت کر رہا ہوں میں اللہ کی اطاعت کروں گا, اور دل میں سوچ رہے ہو اس کے علاوہ باقی میں کروں گا, اگر وہ موقع آ گیا اس کے علاوہ کروں گا, وہ کر بھی لیا بعد میں توبہ کر لوں گا, تو یہ نیت وجود میں آئی کوئی نہیں. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. لیکن جیسے ہی یہ پیور نیت آپ کریں گے کہ میں آج کے بعد اے پروردگار تیری نافرمانی نہیں کروں گا, تیری اطاعت کروں گا, جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم جو علیم بذات الصدور ہے, جو نعلم ما توسوس به نفسہ, ہمیں علم ہوتا ہے کہ انسان کا نفس کیسے اس کو وسوسہ کر رہا ہے, اندر کیا گفتگو چل رہی ہے, کیا لڑائی ہو رہی ہے, ہمیں وہ بھی پتہ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اللہ ڈیٹیکٹ کرے گا, اسے پتہ چلے گا کہ وہ ارادہ اس نے دل سے کر لیا ہے, اسی وقت آپ اپنے آپ کو متقین میں شامل سمجھیں. ابھی آپ نے کیا کچھ نہیں ہے, آپ پہلے دن پریپ کلاس میں داخل ہوئے آ کر, لیکن آپ متقی کہلاؤ گے. شرط یہ ہے کہ وہ ارادہ اصلی ہو. اچھا کہیں کہ یہ ارادہ تو بڑا خطرناک ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. توجہ فرمائیں, جب آپ ارادہ کر رہے ہیں اس وقت پیور ہو, اس وقت آپ نے جتنی فائٹ کرنی ہے. چونکہ انسان جیسے ہی اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرتا ہے, فوراً جو اس کی زندگی میں گناہ شامل ہیں لذت والے,
وہ بڑا پیارا سا میک اپ کر کے خوبصورت بن کے اس کے آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چھوڑ دے گا، پھر تو ہمیں بھی چھوڑ دے گا، ہمیں بھی چھوڑ دے گا. تو ان کو دیکھ کے پھر وہ اس کا ارادہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یار ان کو تو نہیں چھوڑ سکتا، کوئی اور طریقہ نکالتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، آپ نے ارادہ چاہے تقوی کا معاملہ ہو متقی بننے کا، اور چاہے توبہ کا معاملہ ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، ویلڈ نہیں ہوتی جب تک کہ ترک گناہ کا ارادہ حقیقی معنوں میں دل میں نہ ہو. ورنہ آپ استغفر اللہ کی تسبیح نکالتے رہیں، ویلڈ نہیں ہے. چونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کا ارادہ، میں نے کیا کہا تھا کہ انسان زبان سے کچھ بول رہا ہو، دل میں وہ ارادہ نہ ہو تو وہ زبان والی نیت ہوتی نہیں ہے. آپ زبان سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، ربی جو میرا پالنے والا ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اور میں اس کی طرف لوٹ رہا ہوں. توبہ کا میننگ یہ ہے، اتوبو توبہ کسے کہتے ہیں؟ واپس پلٹ آنے کو. آپ زبان سے کیا کہہ رہے ہو؟ آپ زبان سے کہہ رہے ہو یعنی جو میں پہلے غلطیاں کر چکا ہوں پروردگار ان سے تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، اور پھر اللہ پوچھے پھر آئندہ کیا ارادہ ہے تو کہے میں جدھر جا رہا تھا اب ادھر نہیں جا رہا، میں واپس تیری طرف لوٹ رہا ہوں. یہ کلمات میری زبان سے نکل رہے ہیں جبکہ میرے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے. تو یہ ویلڈ نہیں ہے. توجہ کریں، توجہ فرما رہے ہیں. یہ پھر وہی بات ہے، اے ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو میں پلٹ رہا ہوں جبکہ تیرا پلٹنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. جو چند کام تجھے پسند ہے وہ تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، جو میری نافرمانی ہے. تو ارادہ پیور ہونا چاہیے. جیسے ہی تقوی کا پیور ارادہ آپ کے دل میں آیا، آپ فوراً اس سکول میں آپ کو ایڈمیشن مل گیا جس سکول کے ہیڈ ماسٹر کا نام لقب امام المتقین، ہیڈ ماسٹر کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور پرنسپل کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انوار محمد پر انتر صلوات. اور ٹیچرز کون ہیں؟ ٹیچرز کون ہیں؟ 5، 12 اور 14 پڑھانے والے، مین جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ یہ. اور سلیبس کیا ہے؟ قرآن کریم. کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم. تو یہ وہ سکول ہے جس کو ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ سکول آف تقوی. آپ اس کو سکول آف ایمان بھی کہہ سکتے ہیں. وہ تمام نام جو اللہ نے قرآن میں لیے ہیں وہ کوئی بھی نام آپ اس سکول کو دے سکتے ہیں. سکول ایک ہی ہے. آپ اسے ایمان کا سکول کہیں، مکتب ایمان کہیں، آپ اس کو مکتب تقوی کہیں، بات ایک ہی ہے. اور ایک آخری بات تقوی کے بارے میں کر کے ہم وسیلے کی بحث کی طرف چلیں کہ توجہ فرمائیے. سورہ حج میں، سورہ مبارکہ حج، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حج کے بارے میں جانوروں کی قربانی کا جہاں پہ ذکر کیا، فرمایا کہ جب اس کو تم یوں ذبح کرو، جب وہ گر پڑے تو خود بھی کھاؤ، فلان کو بھی کھلاؤ. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ یاد رکھو ہرگز اللہ کے پاس ان کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون پہنچتے ہیں. تو یا اللہ پھر ہم قربانی کس لیے؟ آپ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پیورٹی. تقوی یعنی پیورٹی. میں نے کہا نا جو کرنا ہے اللہ کے لیے، جو نہیں کرنا میرا دل کر رہا ہے لیکن میں کیوں نہیں کر رہا، اللہ نے منع کر دیا. روزہ کیا ہے؟ ماہ رمضان آ رہا ہے، روزہ کیا ہے؟ تقوی کی پریکٹس ہے، تقوی کو سٹرونگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کچھ لوگ اپنی باڈی بلڈنگ کے لیے جم جاتے ہیں نا، یہ تقوی بلڈنگ کا جم ہے. ماہ مبارک رمضان تقوی اپنے اندر بلڈ اپ کرنے کا جم ہے. کرتے بہت کم لوگ ہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں تقوی بلڈ اپ کرنے کا جم ہے؟ اس لیے کہ فرمایا، وہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
جم جوائن کرو، اس ایک مہینے میں تم نے جم کرنا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی قوموں کو میں نے یہ کروایا تھا. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تقوی میں تم ذرا تھوڑی سی تمہاری جو ہے نا اسٹرینتھ وہ زیادہ ہو جائے. یہ ماہ رمضان کس لیے؟ تقوی بلڈ اپ کرنے کا. تقوی یعنی پیورٹی. روزے دار کیا کرتا ہے؟ روزے دار یعنی کتنا زبردست بابرکت مہینے ہے. روزے دار بھوکا بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے پینے کا بھی بہت عادی ہے. تو مثلا اللہ اسے سوال کرتا ہے، تمہاری شکل سے لگ رہا ہے بھوک لگی ہے. کہتا ہے جی یا اللہ بھوک لگی ہوئی ہے. دل کر رہا کھانے کا؟ بالکل کر رہا ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ تمہارے تو ریفریجریٹر بھرا پڑا ہے، مثلا فلاں بھرا پڑا ہے تو کھا لو. یا اللہ آپ نے منع کیا ہے اس لیے نہیں کھا رہا. اچھا پیاس لگی ہے؟ بہت لگی ہوئی ہے تو پی لو کوئی چیز، فریج تمہاری بڑی بھری پڑی ہے رنگ برنگے ڈرنکس سے، پی لو. یا اللہ آپ نے منع کیا نہیں پی سکتا. اچھا میں منع کروں تو پھر نہیں کھائے گا؟ نہیں کھا رہا تو نہیں پیے گا؟ نہیں پی رہا. تو بس میں تجھے یہی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں اس روزے کے ذریعے کہ جب میں کسی کام کے بارے میں کہہ دوں نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا، جب میں کسی کام کو کہوں کر لے تو پھر کر لے. اسی کا نام تقوی ہے. روزہ تقوی سکھاتا ہے، خود پہ کنٹرول. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا. آپ دیکھیں تقوی کہاں کا. جنت کا آپ قرآن سے پوچھیں یا اللہ جنت کن کے لیے ہے، آپ کو آواز آئے گی اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. آپ اللہ سوال پوچھیں یا اللہ میں نیک عمل کروں کب آپ قبول کریں گے، آپ کو آواز آئے گی انما یتقبل اللہ من المتقین. اے پروردگار تو نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کی ہدایت کا کس کو فائدہ ہوگا؟ ہدی للمتقین. توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر ہم کہیں کہ کتنا ہم میں سے ہر ایک کے دل میں خواہش ہے، خوش ہیں کہ مولا امیر المؤمنین ہمارے امام ہوں. تو پھر ادھر سے بھی آواز آئے گی اگر مجھے امام بنانا چاہتے ہو تو میں امام المتقین ہوں. تو کون سی جگہ ہے جہاں پر بغیر تقوی کے کام چلتا ہے؟ بغیر تقوی کے کام نہیں چلتا. ہاں انسان نے ارادہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصوم. متقی معصوم نہیں ہے، متقی معصوم نہیں ہے، غیر معصوم. اس سے خطا ہو جائے گی، عادی مجرم نہیں. تو میں آپ کو قرآن ہی کے لفظوں میں یہ جو میں نے آیت پڑھی، یہ آل عمران کی غالباً 133 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جلدی کرو اس جنت کی طرف جانے میں کہ جس کی اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے میں، اور اس جنت کی طرف جانے میں جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر اللہ نے متقین کا نام لیا، تھوڑی سی صفات بھی بیان کر دی. کیا کیا صفات ہے متقین کی؟ توجہ سنیے. گناہ بھی بیچ میں آ جائیں گے جو غلطی سے ہو جاتے ہیں، کبھی سستی کبھی کچھ ہو گیا، انسان ہے نا، اللہ جانتا ہے. لہٰذا اللہ نے متقین کی جو صفات بتائی ہیں سن لیجئے ذرا تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. فرمایا متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. کمیٹڈ لوگ ہیں، سختیوں میں ہو یا آسانیوں میں ہو اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرتے ہیں. تھوڑا کریں زیادہ کریں یہ کمٹمنٹ توڑتے نہیں ہیں. فی السراء والضراء، آسانیوں کے دنوں میں مشکلات کے دنوں میں اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. ختم نہیں ہوئی. اگلی آیت میں فرمایا اور متقین کی نشانیاں جاری ہیں، اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ متقین کو اللہ کیسے ڈیفائن کر رہا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور یہ وہ لوگ ہیں متقین کہ اگر ان سے کبھی کوئی بے حیائی ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھے. یہ دو لفظ کیوں لائے؟ گویا کہ فحشاء سے مراد جس میں دوسرے بھی انوالو ہوں، دوسرے بھی متاثر ہوں، اور ظلموا انفسهم یعنی اس کو اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خود کرتا ہے، اپنے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں، معاشرہ متاثر ہوتا ہے، گویا دونوں کو بیچ میں لے آئے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. متقی کون ہے؟ اگر کبھی کر بیٹھے اسے فوراً یاد آ جاتا ہے اللہ.
کہ میں کیا کر بیٹھا. سنیے غور سے, نہ کہ متقین کبھی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں, ہو جاتا ہے. جب کر بیٹھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم, فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ رک کے اللہ, بات آگے کنٹینیو ہے, بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے اللہ کی طرف سے ہمیں ترغیب دلانے کے لیے. ذکر والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں. بیچ میں رک کے اللہ بات ڈسکنٹینیو کر کے اپنی ایک جملہ بیچ میں لائے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کہ تم معافی مانگو تو صحیح, کون ہے جو اللہ کے سوا تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ یعنی یہ اتھارٹی میرے پاس ہے اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ, کون کرے گا؟ میں کروں گا, یہ مراد ہے. میں بیٹھا ہوں, میں کروں گا تمہارے لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, وہ جو کیا ہے اس کی تکرار نہیں کرتے, اس پہ اصرار نہیں کرتے, عادی مجرم نہیں ہوتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ڈفرنس دیکھیں. گناہ ہو جانا یہ انسان سے ہو جاتا ہے, لیکن گناہ کی تکرار, اس لیے ائمہ اہل بیت نے کیا فرمایا کہ صغیرہ کی تکرار نہ کرو, اس لیے کہ پھر یہی تمہیں کبیرہ کی طرف لے جائے گا. کیونکہ تم اللہ کی حد کی حرمت کر رہے ہو, چھوٹی کر رہے ہو, روپیہ چوری کر رہے ہو, لیکن کر رہے چوری ہو. تو جب تمہیں اللہ کی حد کی حرمت کی عادت پڑ جائے گی, پھر تم بعد میں 1 کروڑ چوری کرنے میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تمہیں چوری یعنی حد کو کراس کر لیں. تو فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اصرار نہیں کرتے جو وہ کر بیٹھے ہوتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے ہوئے. یہ کون ہے؟ یہ متقی ہیں. بس متقی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو معصوم ہے وہ متقی ہوتا ہے. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ متقی سے گناہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب ہو جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے, معافی مانگتا ہے اور پھر اصرار نہیں کرتا. یہ والی چیز اللہ نے ذرا شرط بیچ میں ڈال دی, ورنہ بندے کرتے معافی مانگتے, کرتے معافی مانگتے. کہا اصرار نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جو کر بیٹھے اس پر اصرار نہیں کرتے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, فلاح کی طرف سفر کا پہلا سٹیپ. پہلا سٹیپ گویا ایمان لانا تھا, ایمان لے آئے. اب کیا کریں؟ اب تقوی اپنے اندر پیدا کرو تاکہ آگے پھر روانہ ہو سکو, اگلا سٹیپ لے سکو. تقوی آ گیا, اب کیا ہے؟ فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, واو یعنی اور, ابتغوا فعل امر ہے, حکم ہے. ابتغاء سے, ابتغاء کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی شدید چاہت, یہ جس کو ہم اردو میں باغی کہتے ہیں نا, یہ اس بندے نے بغاوت کر دی ہے. یہ اس کا روٹ میننگ یہی ہے. باغی کیا ہوتا ہے؟ اپنی کسی چیز کی شدید خواہش میں وہ مثلا مروجہ قوانین توڑ دیتا ہے, حد سے آگے گزر جاتا ہے. بیس کیا ہوتی ہے؟ شدید خواہش, کسی چیز کی شدید طلب, جو اس کو پھر بہت سارے کام کرنے پر لے آتی ہے, اٹھا دیتی ہے اس کو. تو فرمایا وَابْتَغُوا, اور شدت سے چاہو. اصل ترجمہ یہ ہوگا شدت سے چاہو, شدت سے ڈھونڈو, شدت سے طلب کرو. الیہ, اس کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف, یعنی اللہ کے قرب کے لیے. کیا تلاش کرو, کیا ڈھونڈو؟ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. میں نے ابھی تک یہاں پر موقع نہیں ملا تھا, ابھی اللہ نے توفیق دی اور یہ موقع ملا اس آیت کو ڈسکس کرنے کا. میں نے پاکستان میں مختلف شہروں میں مومنین کے سامنے اس آیت کو ڈسکس کیا, تو مجھے ایک تجربہ ہوا.
وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ تجربہ کیا ہوا کہ میں جب یہ آیت پڑھ کے ترجمہ کرتا تھا اس کا تو ایسا ہوتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بیچ سے اکا دکا کوئی سبحان اللہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. پھر میں کہتا تھا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ سبحان اللہ بھی نہیں ہوتی تھی. جیسے ہی میں کہتا تھا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، سب سے زیادہ سبحان اللہ یہاں پہ ہوتی تھی. پھر میں کہتا تھا وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، پھر چپ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کے نام پہ پھر تھوڑی بہت کوئی نہ کوئی آواز آ جاتی تھی. تو جب میں یہ کر لیتے تو پھر میں انہی سے پوچھتا تھا کہ یار آپ ہی بتاؤ کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا راز ہے، کیا سر ہے کہ اللہ نے کامیابی کے لیے 3 چیزیں بتائی ہیں، تقوی، وسیلہ اور جہاد. تو آپ صرف وسیلے پہ کیوں واہ کرتے ہو، سبحان اللہ کرتے ہو؟ باقی 2 میں کیا پرابلم ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو وسیلے سے جو ہم نے جو کچھ سنا ہوا ہے اور جو کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ہماری غرض ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو وسیلے کا تصور ہمارے ذہن میں ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اور اس میں ہمیں لگتا ہے کہ وسیلے کی وجہ سے ہم نکلیں گے، جبکہ تقوی اور جہاد دونوں اپنے کرنے والے کام ہیں. تو ان کو سننے کا مزہ نہیں آتا، لیکن وسیلہ سننے کا مزہ آتا ہے. تو پھر ان سے کہتا تھا یاد رکھو، حقیقی مومن وہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں اللہ دے اس کو ساری اچھی لگے. اللہ کی ریکمینڈ کی ہوئی چیزوں میں سے چوائس نہ کرے کہ ڈاکٹر کہے اگر صحت مند ہونا ہے تو پھر یہ 3 گولیاں کھا، وہ گھر آ کے کہے یہ والی میٹھی ہے باقی 2 نہیں کھاؤں گا. وہ کبھی صحت مند نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ بیمار ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے کہیں بھائی مجھے دوا چاہیے، وہ کہے یہ 3 گولیاں. آپ گولیاں خرید کے لے آئیں، وہ کہے کہ یہ دن میں آپ نے یہ 3 گولیاں کھانی ہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو شفا عطا کرے گا. آپ آئیں، آپ ایک کھائیں، وہ ذرا آپ کو کڑوی لگے. دوسری مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو، تو آپ کو دوائیاں چھوڑ دیں، ٹیبلٹس چھوڑ دیں، آپ سیرپ کر لیں مثال کے طور پر. یا وہ کہے 2 گولیاں کھانی، 1 انجیکشن لگوانا، کہ گولیاں کھا لوں گا انجیکشن مثلا میں نہیں لگواتا. آپ چوائس نہیں کر سکتے. عاقل بندہ جس کو ڈاکٹر کی بات پر اعتماد ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہے، اسی نے جو کہنا ہے مجھے اچھا لگے مجھے اچھا نہ لگے، اگر میں کروں گا تو صحت مند ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ساری چیزوں میں کوئی چوائس کرے. وہ جس طرح ڈاکٹر بتائے گا یہ کھانا ہے وہ کھائے گا، ڈاکٹر کہے گا اس سے پرہیز کرنا ہے، وہ اسی کا نام تقوی ہوتا ہے. تقوی اسی لیے تقوی کا متقی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار. پرہیزگار، چونکہ ڈاکٹر دوا بھی دیتے ہیں ساتھ پرہیز بھی بتاتے ہیں. اب بندہ دوا کھائے لیکن کہ یہ پرہیز نہیں کر سکتا، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، تو پھر مسئلہ صحت والا گڑبڑ ہو جائے گا. تو ڈاکٹر کہے 3 گولیاں، یہ کہے یار 2 کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، یہ چوسنے والی بڑی اچھی ہے، اس سے بڑا مزہ آتا ہے، یہ کھاؤں گا. یہ بچہ تو ہو سکتا ہے، عقل مند انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو فلاح کے سفر کے لیے، فلاح تک پہنچنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اور اگر یہ 3 چیزوں میں کوئی چیز کم ہے، کام ہی نہیں چلے گا. تقوی نہیں ہوگا تو وسیلہ کچھ قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ بغیر تقوی کے میں نے وسیلے کچھ لوگوں کے دیکھے ہیں. کیسے دیکھا؟ ایک بڑھیا کو دیکھا دعا مانگ رہی تھی کسی جگہ پہ، بہت اس وقت پرانی بات ہے، کسی جگہ میں تھا تو محرم کے ایام میں وہ جو زری بنی ہوتی ہے لکڑی کی مثلا شبی، اس کے سامنے کھڑے ہو کے نا یا اللہ پنجابی میں دعا مانگے، مولا حسین دا صدقہ میرا پتر میری نو نو طلاق دے چھڑے. وسیلہ کس کا؟ مولا حسین کا. کام کون سا؟ ابلیس والا. جب تقوی نہ ہو تو پھر دین بھی بعض اوقات، یہ بعض درباروں مزاروں پر آپ یقین کریں، میں معذرت چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، اس قدر پستی آ گئی، اس قدر بے دینی ہے. سنتے ہیں، محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، دین نہیں سیکھتے.
جب دین نہیں سیکھتے تو یہی لوگ جاتے ہیں بعد میں دربار میں دھاگا باندھ رہے، ناجائز تعلقات کی منت مان رہے، گھر میں ناچاکی ہو جائے اس کے لیے تعویذ لے رہا ہے، تعویذ لے رہی ہے. یہ سارے بے تقوی والے کام ہیں. لہذا اللہ نے فرمایا پہلے تقوی پھر منہ کرنا وسیلے کی طرف، ورنہ تم اپنے الٹے سیدھے کاموں کے لیے بھی انہی کو یہی وسیلے بنانا شروع کر دو گے. بندہ جا رہا ہے صبح صبح دفتر، افسر صاحب بیگم سے کہتے ہیں تجھے پتہ ہے نا آج رب خیر رکھی تو آج کافی زیادہ کمیشن ملنی مینوں 2 نمبری کی، ٹھیک ہے نا، گپلا کرنے کی، آج کمیشن ملنی ہے تو کوئی صدقہ دے چھڑ. صدقہ دے، کس بات کا صدقہ دے؟ کہ میں پکڑا نہ جاؤں، جب میں گھپلا کر رہا ہوں تو پکڑا نہ جاؤں. یہ اسی معاشرے میں لوگ رہتے ہیں، اسی معاشرے میں لوگ رہتے ہیں. بندے نے قتل کیا، جیل میں ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے گھر میں، قتل سے نکل آئے باہر، میرے کو سزا نہ ملے. قرآن خوانی اما یجیب کا ورد ہو رہا ہے، جتنا پیسہ زیادہ اتنے ورد کرنے والے زیادہ آ سکتے، ٹھیک ہے نا، اتنے تعلقات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جی، قتل کے کیس میں گھپلے کر کے وکیلوں کو جھوٹ بلا کر جج کو خرید کر آزاد ہو گیا، کہہ رہا یا اللہ تیرا شکر. احمق ہے. دین کو کیا سمجھے انہوں نے؟ دین ہے بندے کو بندہ بنانے کا نام ہے دین، نہ کہ کرو اپنی مرضیاں، جہاں پہ پھنس جاؤ تو فلانے صدقے میں تو فلانے وسیلے میں تو یہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. جب تقوی نہیں ہوگا تو لوگ دین کی چیزوں کو بھی اپنے ناجائز کاموں میں سمجھیں گے یہ وسیلے ہیں. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بڑے آرام سے یہ دیکھا جا سکتا ہے، ناجائز کاموں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے، اے کام ہو جاوے، میں پتہ نہیں 6 باری زیارت کرسا جا کے، کام ٹھیک نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس پہلا سٹیپ تقوی. اب جب تقوی تم نے اپنا لیا، اب اگلی چیز تمہیں جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، مقصد کیا ہے وسیلے کا، پہلے اس پہ توجہ کریں. چونکہ بعض لوگوں کی وسیلے پر اتنی توجہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وسیلہ ہے کس لیے. منزل تمہاری ہے، مقصد تمہارا کیا ہے؟ قرب الہی حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا. لہذا جتنی عبادات آپ کرتے ہو، نیت کیا کرتے ہو؟ قربتاً اللہ. آپ منہ سے نہ بھی بولو، جو کام آپ خدا کی خاطر کرتے ہو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ قربتاً اللہ. تو یہ آیت کہہ رہی ہے وابتغوا الیہ، شدت سے طلب کرو اور چاہو، تمہارے اندر شدید خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا تلاش کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. لفظ وسیلہ کا معنی آج فقط سن لیں، اور آج کی میں مجلس کو یہاں پر تمام کروں گا. کل اس بحث کو اور اس آیت کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ فارسی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. وسیلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جو بھی آپ تصور کر سکیں، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا ذریعہ جو آپ کو اپنی منزل تک، اپنے مقصد تک پہنچنے میں مدد کرے، ہیلپ کرے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں وسیلہ. بس وسیلہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ نے کہیں اور پہنچنا ہے. تو اس آیت میں بھی دیکھ لیں کیا کہا جا رہا ہے؟ وسیلہ تلاش کرو کس کے لیے؟ اللہ کے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس تک، اس کے قرب کا، اس تک پہنچنے کا
وسیلہ تلاش کرو. توجہ فرمائیے گا, سمجھیے گا اس بات کو. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بچہ ہے جس نے جو چاہتا ہے کہ میرے امتحان میں اچھے نمبر آئے, وہ خود سے یہ نہیں کر سکتا, اسے وسیلہ چاہیے. چھوٹے وسیلے سے شروع کریں. وہ پینسل جس سے وہ لکھتا ہے اپنی جگہ پر وہ بھی کیا ہے؟ وہ شارپنر جس کے ذریعے پینسل کو وہ تیار کرتا ہے وہ بھی وسیلہ ہے. وہ نوٹ بک جس پہ وہ لکھ کے پریکٹس کرتا ہے وسیلہ ہے. وہ کتاب جس کو اچھی طرح پڑھ کے اس نے امتحان دینا ہے, جو اس کے سلیبس کی کتاب ہے, وہ کتاب کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اور لاسٹ میں چیز آپ کو بتاؤں کہ وہ استاد جو اس کو تیاری کرواتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, وہ کتاب پڑھاتا ہے, اس کو بتاتا ہے, جس کو استاد کا علم زیادہ ہوتا ہے, استاد کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بچے کی رہنمائی کرتا ہے, تو وہ رہنمائی کرنے والا استاد کیا ہوا؟ وسیلہ ہوا. یہ تمام چیزیں وسیلے کیا کرتے ہیں؟ سبب بنتے ہیں کہ انسان اپنی منزل کے, وہ بچہ اپنی منزل کے یعنی امتحان میں کامیابی کے قریب پہنچ جاتا ہے. جتنا استاد کی ہدایات پر عمل کرے گا. بس یہ آخری بات ہے, بہت توجہ سے سنیں. یہاں پر گپلے والے اسٹوڈنٹ کا بتاتا ہوں آپ کو کہ جتنا استاد کی بات توجہ سے سنے گا, جتنا وہ کتاب سمجھا رہا ہے, سلیبس پڑھا رہا ہے, اس کو توجہ سے سنے, جو وہ کہے یہ یاد کر کے آؤ, یاد کر کے آئے, یہ سارا کام کرے گا تو اپنی منزل سے قریب ہوتا جائے گا. ایک اچھا سٹوڈنٹ, ایک ایماندار سٹوڈنٹ, توجہ فرما رہے ہیں. لیکن گھپلے باز سٹوڈنٹ کیا کرے گا؟ استاد اسے کہے, وسیلے اسے مل جائیں, اسے بہترین استاد بھی مل جائے, اسے بہترین کتاب بھی مل جائے, اسے بہترین پینسل شارپنر اور ربر بھی, سارا اریزر بھی مل جائیں, سب چیزیں مل جائیں, اور استاد اسے کہے کہ اب شروع کرو پڑھنا, تو وہ کہے استاد جی آپ تو اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے, اتنے مرتبے والے ہیں, آپ میرے ایویں ہی نمبر لگوا دو. کچھ لوگ اس طرح بھی اہل بیت کو وسیلہ بنانے کے چکر. محمد و آل محمد کس لیے آئے ہیں؟ اللہ نے انہیں استاد, مربی, معلم بنا کر بھیجا تاکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ لوگوں کو سکھائیں. اب ہم کہیں کہ سیکھنے والے تو ہم نہیں ہیں, آپ ہمیں ہمارے نمبر لگا دیں, آپ اتنے رتبوں والے ہیں, تو یہ گھپلا ہو جائے گا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ استاد سے یہ کہے کہ پڑھنا میں نے صحیح طرح کوئی نہیں, نصاب میں نے صحیح طرح نہیں دیکھنا, آپ میرے نمبر لگا دیں, آپ اسے کیا کہیں گے؟ اچھا اسٹوڈنٹ ہے یا بے ایمان ہے؟ ہاں, اچھا اسٹوڈنٹ کسے کہیں گے؟ جو استاد کی بات کان لگا کے سنتا ہے, جو استاد کہتا ہے اسے کرنے کی پوری کوشش. ہو سکتا ہے غلطیاں ہو جائے, ہوم ورک میں کچھ غلط کر کے لے آئے, استاد کو ہی پتہ ہوتا ہے اس نے کوشش کی ہے, غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے ہی غلطی کرتا ہے, جان بوجھ کے مستی نہیں کرتا, غلطی ہوتی ہے, استاد کریکشن کر دیتا ہے, اس کو پریکٹس کرواتا ہے, آہستہ آہستہ تقویٰ میں اس کا درجہ, نمبر اس کے, اور انشاءاللہ قیامت کے اس میں. ہاں, ایسا سٹوڈنٹ اگر اس کی کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہوئی تو پھر یہ استاد اپنی شفاعت کے ذریعے وہ کمی بیشی دور کر دیں گے. لیکن ان کو بھی پتہ ہے کس نے کان دھرے, کس نے کان نہیں دھرے, کون ہم سے کیا غرض رکھتا تھا. دیکھیں اہل بیت اطہار کے صدقے میں مثلا ہماری مراد پوری ہو جائے, اہل بیت اطہار ہماری شفاعت کریں روز قیامت, اہل بیت اطہار کی ہم اطاعت کریں. آپ کے خیال میں میں نے 3 چیزوں کے نام لیے, سب سے کم کون سی چیز پائی جاتی ہے ہم میں؟ اہل بیت کے صدقے ہماری مرادیں پوری ہوں, ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اہل بیت اطہار ہماری شفاعت کریں, بڑی شد و مت سے کریں, ہم اہل بیت کی اطاعت کریں, شد و مت کم ہو جاتی. تو بات تو, جبکہ اصل کیا ہے, اصل کیا ہے, اصلی ترین چیز کیا ہے جو ہم سے ریکوائرڈ ہے؟ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ٹھیک ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تم یہ کرو, باقی چیزیں پھر نتیجے ہیں اس کے. اصل چیز کو اگر ہم غافل ہو جائیں تو پھر باقی نتائج بھی مشکوک قرار پا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے.
میری عرائض تمام، ایک دو جملے ذکر مصیبت کے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ماہ مبارک رمضان کی شب میں امیر المؤمنین کو ضربت لگائی گئی، اور اپنے گھر کی طرف جب لے جایا جا رہا تھا تو مولا نے یہ گوارا نہ کیا کہ مولا کے چاہنے والے بھی ان کی بیٹیوں کی آواز سنیں، ان کے کانوں پر پڑے، نامحرم کے کانوں پر پڑے۔ آئیے ذرا اپنے دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے میدان کربلا میں لے چلیں۔ سب شہادتیں ہو چکی، نواسہ رسول اکیلا رہ گیا، الوداع کا وقت آیا۔ وہی درد جو مولا علی کے قلب میں تھا ضربت کے بعد، اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں، حسین کو بھی اسی درد نے ستایا۔ بیویوں کو اکٹھا کیا اور ساری نصیحتیں کرنے کے بعد فرمایا، حسین کی ایک نصیحت نہ بھولیے گا، جب تک حسین کی تکبیر کی آواز آتی رہے خیموں سے باہر نہ آئیے۔ وہی درد ہے کہ حسین پیاس برداشت کر سکتے ہیں، حسین بھوک برداشت کر سکتے ہیں، حسین پتھر اور نیزے اور تیر اور تلواریں اور تانے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی نظروں کے سامنے اپنے گھر والوں کا، اپنی بیویوں کا، مخدرات عصمت و طہارت کا، ان وحشیوں کے سامنے آنا قبول نہیں کر سکتے۔ بس آپ نے مقاتل سنے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، امام حسین نے اس نصیحت کے بعد جہاد کا آغاز کیا، بڑی دیر تک جہاد کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابن سعد اللعین نے ایک دفعہ چلا کر کہا کہ اگر اکیلے اکیلے حملہ کرو گے، تم نہیں جانتے اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، کبھی اس کو قتل نہ کر سکو گے، سارے اکٹھے ہو کر حملہ کرو۔ تو سب نے مارنا شروع کیا زہرا کی محنت کو، کوئی پتھر مارے، کوئی تیر، کوئی تلوار سے حملے کرتا ہے۔ حسین زخموں سے چور ہو گئے۔ ایک نکتہ بیان کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں جب انسان کے بدن سے خون نکلتا ہے تو اسے پیاس لگنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ بدن پانی کا مطالبہ کرتا ہے خون نکل جانے کی وجہ سے۔ میں قربان جاؤں مظلومیت حسین پر، خدا جانے کب کا پیاسا تھا جب میدان میں گیا۔ اب جو بدن سے خون بہنا شروع ہوا تو حسین کی پیاس بھی اور شدید ہوتی گئی، لیکن اس ساری پیاس کے باوجود حسین کی غیرت پیچھے نہ ہٹی۔ بار بار گھوڑے کو دوڑا کر خیام کے پاس آتے اور ایک دفعہ نعرہ تکبیر بلند کرتے تاکہ بیویوں کو تسلی ہو جائے حسین ابھی زندہ ہے، خیموں سے باہر نہ آئیں۔ لیکن ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کافی دیر گزری، امام حسین کی تکبیر کی آواز سنائی نہ دی۔ اب ایک دفعہ جب آواز آئی تو وہ حسین کی تکبیر نہیں بلکہ ذوالجناح کی آواز تھی۔ بیبیاں دوڑ کر خیموں سے باہر نکلی کہ شاید حسین آئے ہیں، لیکن کیا دیکھا؟ ذوالجناح تو آیا ہے لیکن ذوالجناح کا سوار ساتھ نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے دکھائے ہوئے راستے کی معرفت اور اس پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی کی تعلیمات کے سائے میں اپنی آئندہ نسل کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بیماروں کو، بالخصوص حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ مشکلات میں گرفتار ہے، پروردگار ان مشکلات کے زمانے میں
اپنے رزق حلال کے خزانوں میں سے ہمارے لیے وسعت اور برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے محروموں کا خیال رکھنے کی اور اپنے ائمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔